اقبال کی ایک بہت خوبصورت غزل ہے جو آج ہم پڑھیں گے۔ اقبال کی پیدائش 1877 میں ہوئی تھی اور 1938 میں آپ کی وفات ہوئی تھی۔ اقبال کا پورا نام شیخ محمد اقبال تھا۔ آپ شیخ نور محمد کے بیٹے تھے۔ سیالکوٹ یعنی پنجاب کے رہنے والے تھے۔ اقبال کی ابتدائی تعلیم یعنی شروعاتی تعلیم مشن کالج سیالکوٹ میں ہوئی تھی۔ فلسفہ علوم جدیدہ کی تعلیم کے لیے لاہور گئے، پھر ولایت کا سفر کیا اور کیمبرج سے فلسفہ میں سند اختیار کیا۔ جرمنی سے ڈاکٹریٹ اور لندن سے بیرسٹری کی تعلیم پوری کی۔ یعنی اقبال ایک فلاسفر اور بیرسٹر بھی تھے۔ شاعری کا آغاز کالج کے زمانے سے ہی ہو گیا تھا۔ ابتدائی دور کی شاعری میں قومی موضوعات نمایاں تھے، بعد میں ان کی توجہ بین الاقوامی مسائل اور فلسفے کی طرف بڑھتی گئی۔ یعنی شاعری کا آغاز اقبال نے کالج کے زمانے میں ہی کر دیا تھا اور ابتدائی دور کی شاعری جو تھی وہ قومی موضوعات پہ تھی، لیکن بعد میں آپ انٹرنیشنل لیول پر وہاں کے مسئلے اور فلسفے کی طرف آپ بڑھتے چلے گئے۔ علامہ اقبال نے اردو شاعری کو ایک نیا رنگ و آہنگ عطا کیا۔ انگریزی حکومت کی طرف سے ان کی شاعرانہ عظمت کے اعتراف میں انہیں سرخہ خطاب عطا ہوا۔ اردو میں 4 مجموعے بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز شائع ہوئے۔ انگریزی نثر میں بھی انہوں نے کتابیں لکھیں۔ اردو کے ساتھ ان کی فارسی شاعری کو بھی غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی۔ فارسی کلام کے جو مجموعے بہت مشہور ہوئے ان میں جاوید نامہ، پیام مشرق، مثنوی، اسرار خودی اور رموز بے خودی خاص ہیں۔ اقبال کا شمار اردو اور فارسی کے عظیم شاعروں میں ہوتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر نظم کے شاعر ہیں، لیکن ان کی غزلیں بھی اعلیٰ معیار کی ہیں۔ اقبال نے فلسفہ خودی کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور آپ کی شاعری میں جا بجا فلسفہ خودی کا ثبوت ملتا ہے۔ پھر چراغ لالے سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، او دے نیلے نیلے پیلے پیلے پیراہن۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ اس شعر کی تشریح دیکھتے ہیں۔ پھر چراغ لالے سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگیا مرغ چمن۔ اس شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ موسم بہار آ چکا ہے اور لالا ایک پھول کا نام ہے، تو لالے کے پھول اپنے رنگ و روپ سے پہاڑوں اور ٹیلوں کو رنگ اور خوبصورتی بخش رہے ہیں۔ ہر جانب جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں خوبصورت منظر ہے۔ ایسے میں باغوں میں پرندے وہ خوشی سے چہچہا رہے ہیں اور ان کی آواز نغموں کی طرح ہے کہ میں ان کی آوازوں کو سن کر بالکل جھوم اٹھا ہوں، اور ان پرندوں کی آوازیں یعنی ان کی چہچہاہٹ اور ان کے خوبصورت منظر کو دیکھ کر مجھے نغمہ کہنے سے یعنی شاعری کہنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ یہ چیزیں مجھے شاعری کہنے کے اوپر اکسانے لگی ہیں۔ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، او دے نیلے نیلے پیلے پیلے پیراہن۔ شاعر اس شعر میں یہ کہتا ہے کہ ان خوبصورت پہاڑوں کے منظر ایسے لگ رہے ہیں کہ دور تک پریاں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ شاعر نے دور تک پھول جو پھیلے ہوئے ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ لائن سے ایسا لگ رہا پریاں اتر آئی ہیں اور رنگ برنگے ملبوسات پہنی ہوئی ہیں، یعنی نیلے پیلے ہرے ہر طرح کے ان لوگوں نے کپڑے پہنے رکھے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے یہ جو پھول ہیں وہ پریوں کی طرح ہیں اور دور تک وہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پھول ہر جانب پھیلے ہوئے ہیں، جہاں بھی میں دیکھتا ہوں وہاں پہ مجھے رنگ برنگے پھول نظر آتے ہیں۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اس شعر میں علامہ اقبال انسان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اگر تم میری بات ماننے کے اوپر تیار نہیں ہے تو تو اپنے باطن میں جھانکو، تم اپنے ضمیر میں اپنے آپ سے پوچھو اور حقیقی چیزوں کا ادراک کر لو۔ زندگی کے راز کا جو تلاش ہے وہ اپنی ذات سے شروع کرو، یعنی خودی کو تم تلاش کرو۔ زندگی اپنی تمام تر حقیقتوں کے ساتھ انسان کے باطن میں پوشیدہ رہتی ہے اور انسان کو اس حقیقت کا مکمل پتہ ہونا چاہیے۔ انسان ان رازوں کا وجود اپنے باطن سے بآسانی تلاش کر سکتا ہے۔ یہاں پر اقبال نے فلسفہ خودی کو پیش کیا ہے کہ جب خود کو جان لو گے تو تم زندگی کے راز کو بھی پہچان جاؤ گے۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔
اس شعر میں شاعر علامہ اقبال نے فلسفہ خودی کو بیان کیا ہے کہ اقبال کے مطابق انسان کی باطنی سطح پر یعنی اندرونی ہی قلبی سکون آ سکتا ہے تو پھر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ایسی نعمت ہے جو ضائع نہیں ہوتی، جبکہ مادی اور جسمانی سطح پر حاصل ہونے والی دولت اور قوت دن بدن ختم ہو جاتی ہے، جس طرح سے چھاؤں ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس دولت کی تلاش میں نکلو جس سے تم خود کو پالو اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے، یعنی تم اپنے من کے سکون کو پالو۔ جب تم اندر سے خوش اور مطمئن رہو گے تو تمہاری یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ باقی جو دولتیں ہیں، روپیہ پیسہ ہے یا پھر تمہاری قوت و طاقت ہے، وہ سب ایک نہ ایک دن ڈھل جائیں گی۔ جس طرح سے چھاؤں ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی ہے ایک وقت کے بعد، اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں بھی چلی جائیں گی۔ تم مادی چیزوں کی جگہ تم قلبی سکون کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انسان کے من میں بھی ایک دنیا ہے اور وہ اس دنیا کا اپنا بادشاہ ہے۔ وہاں پر کسی مغربی حکومت کا تسلط نہیں ہے، بلکہ من کی اس دنیا میں تو شیخ اور برہمن کے تضاد پہ مبنی رویوں کی گنجائش نہیں ہے۔ من کی دنیا صاف اور ستھری ہے، جہاں پر منافقت، ریاکاری، کسی بھی چیز کا شبہ نہیں ہے۔ مغربی قوت، سیاست، برہمن یا پھر شیخ وغیرہ کی جو سیاست ہوتی ہے اس سے پاک ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہم اپنے راجا خود ہوتے ہیں۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ اس شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے قلندر کی اس بات نے شرمندہ کر دیا ہے، پانی پانی کر دیا ہے کہ جب ہم اپنی خودی کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھک جاتے ہیں، دلی سکون اور دھن و دولت، طاقت و قوت، ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ آپ نے علامہ اقبال کی شاعری پڑھی ہے، غزل پڑھی ہے، اس کے علاوہ آپ نے اور بھی داغ وغیرہ کی، داغ اور مومن کی بھی غزلیں پڑھی تھیں۔ آپ کو ایک واضح ثبوت ملے گا کہ ان کی غزل میں عشق و عاشقی یا غم دنیا وغیرہ نہیں ہے، بلکہ بالکل ہٹ کر اقبال نے فلسفہ خودی کو پیش کیا ہے اور انہوں نے اس کو زیادہ اہمیت دی ہے۔